اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین اور دیگر اسٹاف، سب کو السلام علیکم. آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا جو سندھ اسمبلی کا اجلاس تھا اس کو بلانے کا مقصد کیا تھا. آپ سب کے یہ بھی علم میں ہے کہ پچھلے دنوں جو اسمبلی کے اجلاس چل رہے تھے اس میں دو قوانین ایسے لائے گئے، ایسے انداز سے لائے گئے کہ جس پہ نہ صرف اپوزیشن بلکہ جو ڈائریکٹلی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بھی ریزرویشنز موجود تھے. میں بات کر رہا ہوں یونیورسٹیز کا جو لا انہوں نے لایا ہے، اس میں امینڈمنٹ لے کر آئے. اس کا بنیادی مقصد جو تھا، اور ہمارے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی اس پہ جو بنیادی مخالفت تھی وہ یہ تھی کہ جس انداز سے سندھ حکومت مختلف محکموں کو برباد کر چکی ہے پچھلے 17 سالوں سے. تعلیم کا نظام آپ کے سامنے ہے. پرائمری اسکولوں کی حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سیکنڈری اسکولوں کی حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہائر سیکنڈری اسکول، کالجز کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بورڈز میں، پورے سندھ میں جتنے بورڈز ہیں اس میں جو انتظامی بے راروی ہے اور کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کا جو بازار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کی وجہ سے سندھ کے باسی، سندھ کے مستقبل کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کراچی تا کشمور سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ روا رکھا ہوا ہے. وہ کرپشن اور لوٹ کھسوٹ جو ان کے محکموں میں، سندھ کے محکموں میں سرائیت کر چکی ہے اور باقاعدہ اب ایک انڈسٹری کا درجہ لے چکی ہے، وہ کرپشن جن والدین کے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے 80 اور 90% سے پاس ہو جائیں تو اس کے عوض انہوں نے ایک پیسے متعین کیے ہوئے رشوت کے، وہ رشوت وہ والدین اپنے بچوں کے لیے اس سو کالڈ سسٹم کو دے دیں، ان کے بچوں کو 80% اور 90% سے پاس کر دیا جائے گا. اور وہ بچہ جو میرٹ پہ پڑھنا چاہتا ہے، اور خاص کر اگر میں شہری سندھ کی بات کروں تو شہری سندھ کے بچوں کو تو، نوجوانوں کے لیے تو روزگار کے دروازے بھی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 17 سالوں میں بند کر چکی ہے. رہی صحیح کسر بچی تھی کہ لوگ پرائیویٹ اداروں میں جا کے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار حاصل کر لیں، تو اس پہ بھی شبخون اس طرح مارا جا رہا ہے کہ بورڈز برباد کر دیے ہیں. ہائر ایجوکیشن کی اگر میں بات کر لوں،
جس انداز سے اس صوبے کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ رکھا گیا تھا، اسی طرح اگر ہائر ایجوکیشن کی بات کر لوں تو ہائر ایجوکیشن ایک ایسا ادارہ، ایک ہائر ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ایک ایسی سلاٹ رہ گئی تھی کہ جس پہ پیپلز پارٹی کا سو کالڈ سسٹم شاید کام نہیں کر پا رہا تھا. وہاں پر لوگوں کو میرٹ پہ بھرتیاں ہو رہی تھیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور پھر چونکہ شہری سندھ کے لوگوں کو روزگار سندھ حکومت نے تو دینا نہیں ہے، تو وہ پرائیویٹ اداروں میں جو ہے بسلسلہ روزگار اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے. جب یہ یونیورسٹیز کا بل لایا گیا اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا، تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بنیادی نقطہ جو رکھا گیا تھا وہ یہ رکھا گیا تھا کہ جناب آپ بیوروکریسی کی راہ ہموار کر رہے ہیں ایک ایسے پوسٹ کے لیے جو ایک ایجوکیشنسٹ کی پوسٹ ہے. وہاں پر نان پی ایچ ڈی ہولڈرز کو اگر آپ یونیورسٹی کی باغ دوڑ دے دیں گے تو الامان الحفیظ کیا صورتحال بننی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کلا کو اگر سندھ پولیس میں کوئی ایس ایس پی اچھا کام نہیں کرے گا تو ایک پی ایس افسر بھی جا کے جو ہے وہ ایس ایس پی بنا دیا جائے. یہ ان کی لاجک سے اگر ہم چلیں تو کل کو اگر چیف منسٹر بھی انہی کی حکومت رہی، اور چیف منسٹر تو چھوڑیں، اب ان کی اگر پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو پرائم منسٹر کو ہٹا کے بولے نہیں کل سے جو ہے وہ ایک 21 گریڈ کا ریٹائر افسر جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا. مطلب یہ اسی طرح کی کوئی امینڈمنٹ تھی. اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد پہ آ جاتا ہوں. اصل مقصد یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ان اعلیٰ تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کو پی 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 موڈ پہ چلانا چاہتی ہے. یہ ہے اصل مقصد ان کا. یہ ہے اصل مقصد ان کا کہ جتنی جامعات ہیں ان میں اپنے منظور نظر ریٹائر ملازمین یا جو سرکاری ملازمین ہیں تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو پیکج دینے کے لیے یہ ایک انہوں نے سہولت نکال لی کہ ہائر ایجوکیشن میں مختلف یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی تعیناتی کر دی جائے. اچھا، اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے عذر یہ پیش کیا تھا کہ بھائی ایک وائس چانسلر صاحب تھے، ان کے اوپر کرپشن ثابت ہو گئی تھی، اور میں اس کے باوجود اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہونے کے باوجود اس کو جو ہے میں نہیں ہٹا سکا تھا. پچھلے دنوں انہوں نے کسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی. بات اتنی سی ہے کہ بھائی آپ کے پاس پاورز موجود تھیں، اور اگر آپ سمجھتے تھے کہ ان پاورز کے علاوہ بھی آپ کو کوئی پاورز درکار ہیں تو اس میں امینڈمنٹ لے آتے، یہ والی امینڈمنٹ لے آتے، اسمبلی کو کانفیڈنس میں لیتے. مگر پیپلز پارٹی سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کریں گے، یہ ایسا ہی ہے کہ بس کہ آپ جو ہے وہ اونٹ کو رکشے میں بٹھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نام نہاد جمہوری جماعت کا دعویٰ کرتی ہے. ان کی رعونت اور آمریت کا پیمانہ یہ ہے کہ آج سندھ اسمبلی کے اجلاس میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی اپوزیشن کو بات تو کرنے دی جائے کم از کم، آپ نے اس ہائر ایجوکیشن کو پی 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 موڈ پہ جو ڈال دیا ہے، اس سے تو رشوت ستانی کا بازار گرم ہو جائے گا. اچھا چھوڑ دیں ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے، چھوڑ دیں دیگر جماعتیں کیا کہہ رہی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن لیٹر لکھ رہا ہے کہ خدا را یہ کام نہ کریں. بھائی اگر یہ پریکٹس بیسٹ پریکٹس ہوتی تو پورے ملک میں تو کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتے نا یہ کام. پورے ملک میں وہ کام نہیں ہو رہا، سندھ حکومت جو ہے وہ ایک انوکھا کام لے کر آ جاتی ہے. تو ان پرنسپلی اس پہ ہمارا اختلاف تھا، ہے، اور یہ اب ہم اور آپشنز پہ جائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ اس کو، اگر ہمیں کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹانا پڑا ہم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیونکہ یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ یونیورسٹی پہ قبضہ کرنے کا بل ہے. یہ بل یونیورسٹیز پہ قبضہ کرنے کا بل ہے اور ہم اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بل جو ہے جس پہ گورنر صاحب نے، ان دونوں بلوں پہ گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب نے جو ہے وہ اعتراضات لگا کے اسمبلی میں بھیجا تھا. ان اعتراضات کو کابینہ نے یکسر مسترد کر دیا. مطلب آپ کا وہی آمرانہ طور طریقے، سو کال ڈیموکریسی، مگر طور طریقے ان کے آمرانہ کہ آج سندھ اسمبلی میں بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا جو سول کورٹ والا بل لے کر آئے تھے. اس کو میں نے جس دن انٹروڈیوس ہوا تھا یہ بل، اسی دن میں نے کہا تھا پارلیمانی امور کے وزیر کو فلور پہ کھڑے ہو کے کہ بھائی یہ ایک امپورٹنٹ بل ہے، اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر کریں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشن ہو جائے گی، اس کے بعد جو گزارشات ہوں گی اپوزیشن کی ان کو خاطر میں لاتے ہوئے
آپ جو ہے وہ واپس اسمبلی میں لے آئیں. اور بات صرف مخالفت کی یہ نہیں ہے کہ حکومت بل لائی تھی تو ہمیں مخالفت کرنی تھی. آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس سے پہلے جو بل آئے تھے, بھائی موٹر وہیکل ٹیکس کی اگر میں بات کروں تو اس پہ اپوزیشن نے 100% اپنا انپٹ دیا تھا. ہم ان بلوں پر بھی اپنا 100% انپٹ دینا چاہتے تھے. ہم صرف یہ نہیں کہ حکومت چونکہ بل لائی ہے اور ہم اپوزیشن میں ہم اس کی مخالفت کریں گے. بھئی اگر آپ کا بل اچھا ہوگا اس میں مزید بہتری کی گئی یہ موٹر وہیکل ٹیکس میں. آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اسمبلی نے یونینیمسلی اس بل کو پاس کیا. تمام اس میں جماعتوں کی انپٹ شامل تھے. چیئرمین اس کمیٹی کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکلوزیو ڈیموکریسی میں یہ کام ہونا ایک نارمل پریکٹس ہے. مگر وہی بات کہ پیپلز پارٹی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہر وقت کہ وہ جو ہے وہ سو کالڈ جمہوری رہے گی, تو یہ میرے خیال سے خام خیالی تھی ہماری. یہی کام انہوں نے جو کورٹ سے ریلیٹڈ جو بل آئے ہیں اس میں کیا, اس سے پہلے یونیورسٹیز والے بل میں کیا. بات اتنی سی ہے کہ اگر آپ نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لینا, اسٹیک ہولڈرز, بھائی اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں احتجاج ہو رہے ہیں, کلاسز نہیں ہو رہی ہیں, آپ ان کو آن بورڈ نہیں کر رہے ہو, آپ ان کی گزارشات نہیں سن رہے ہو, آپ اپوزیشن کی گزارشات نہیں سن رہے ہو, اپوزیشن میں شامل دیگر جماعتوں کی گزارشات نہیں سن رہے ہو, تو یہ آمرانہ رویہ تو ہے جناب. یہ بل جو آج پاس ہوا ہے اسمبلی سے, یہ سندھ اسمبلی کا پاس کیا ہوا بل نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پاس کیا ہوا بل ہے. اگر سندھ اسمبلی کا بل پاس کیا ہوا ہوتا تو اس میں دیگر جماعتوں کا انپٹ شامل ہوتا, جو کہ شامل نہیں ہے. ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ بل, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ جامعات پر قبضہ کرنے کا بل ہے. اور یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے, کیونکہ آگے آنے والے سالوں میں یہ یونیورسٹیز کا بربادی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے. علی بھائی سوال یہ ہے کہ حکومت کا یہ کہنا ہے بینچز کا کہ یہ وائس چانسلر کی جو پوسٹ ہے وہ پیورلی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے, کوئی اکیڈمک پوسٹ نہیں ہے, تو لہٰذا اس پر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ اعتراض کو بلا جواب انہوں نے کرا دی. اور سینئر وزیر نے تو یہ کہا کہ اپوزیشن کے ایک پیج بھی کسی نے نہیں پڑھا. یہ ایویں ہی نعرے بازی کر رہے ہیں, تو یہ کیا آپ لوگ ان پڑھ ہیں یا کیا ہے, یا پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ بھائی بات بڑی سمپل سی ہے. یہ سامنے پڑی ہوئی ہیں امینڈمنٹس میرے. اگر بل نہیں پڑا تو یہ امینڈمنٹس کہاں سے آ گئیں بھائی؟ یہ آپ میڈیا حضرات سے بھی شیئر کر دیں گے. یہ بیکار کی باتیں, لیم ایکسکیوزز ہیں. ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے, غلط کام کرنے جا رہے ہیں. میں نے تو آپ کو مثال دے دی موٹر وہیکل ٹیکس کی. اگر اپوزیشن کا کام ہی صرف میخیں نکالنا ہے, اور بھائی آپ کا جو ٹھیک عمل ہوگا اس کو مزید ٹھیک کرے گی اپوزیشن, اسی نیت کے ساتھ ہم اس بل کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے. نہیں کی نا ان لوگوں نے. علی صاحب, شہید محمد نے ایوان میں کہا ہے کہ آج جو ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے گٹھ جوڑ کی ہے اور ہاتھ ملا لیا ہے, ایک پیج پر آ گئے ہیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم بطور شہید محمد کے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان کا کمنٹ ہو سکتا ہے. اور دیکھیں جو بنیادی مسائل ہیں نا اس صوبے کے, جس سے صوبے کے باسی نبرد آزمائے, ہم آپ سب نبرد آزمائے, اس پہ اگر کوئی جماعت ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو رہی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ بھائی کل کو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کسی مسئلے پہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ کینالز کے مسئلے پہ کیا میں تو پیپلز پارٹی تو بعد میں جاگی تھی, ایم کیو ایم نے پہلے اپنا موقف پیش کیا تھا, تو اب میں یہ بولنا شروع کر دوں کہ ایم کیو ایم کے موقف پہ جو ہے پیپلز پارٹی آگے کھڑی ہو گئی. بھائی ہر جماعت کا اپنا موقف ہوتا ہے. اگر کہیں یکسانیت آ رہی ہے, ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے. جمہوریت اسی کا نام ہے. علی بھائی وہ آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 47 45 والے لوگ ہیں, آپ بغیر مینڈیٹ کے اسمبلی میں آ گئے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہم ان کو نہیں مانتے. ہم ان کو نہیں مانتے, ہم ان کے ان رویوں کو نہیں مانتے, ہم ان کے اس آمرانہ رویے کو نہیں مانتے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 40 سال سے الیکٹورل پالیٹکس کرتی آ رہی ہے. 40 سالوں سے شہری سندھ کا مینڈیٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے. یہ سب باتیں کر رہے ہیں. اب میں بھی کاؤنٹر آرگیومنٹ کر دوں ہم آپ کو نہیں مانتے, کیا فائدہ ہوگا پھر؟ بھائی کوئی اچھی بات بھی کر لے حکومت. مجھے بڑی اس دفعہ شدت محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی اچھی اور کوئی ایکیڈمک بات جو ہے حکومتی وزراء کی جانب سے آئی, اسی طرح کی لیم قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لیم ایکسکیوزز دے رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اب لیگل فورم ہی بچتا ہے, تو اس کے لیے کیا تیاری ہے اور ویل اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور یونیورسٹیز میں دیکھیں پروفیسر سارے بوائیکاٹ پر ہیں, ٹھیک ہے, کلاسز نہیں ہو رہی ہیں, تو یہ کوئی ٹھیک عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ تو عددی اکثریت کی, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, عددی اکثریت کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی نے یہ بل پاس کیا ہے. یہ بل سندھ اسمبلی کا پاس کیا ہوا بل نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پاس کیا ہوا بل ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. جواب میں آپ کو
वेल देखें, सूरत हाल सबके सामने है, लोग परेशान हैं और बिलखुसूस शहरी सिंध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना रोजगार है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सेहत है, तालीम है, सब तो बर्बाद हो चुका है जनाब। तो आपकी जो राय है उसको मुकद्दम रखते हुए इस पे भी जो है हम काम करेंगे कि हम कोशिश करके अपनी असेंबली बाहर लगा लें, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है, क्योंकि शहरी सिंध की बात इस असेंबली में शायद सुनी नहीं जाती, आपके सामने है। अच्छा, देही सिंध का हाल ये है कि देही सिंध में जो जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म रखा हुआ है, अमनो अमान की खराब सूरत हाल है, उनका भी तो यही हाल है। तो जो असेंबली में अंदर मेंबरान बैठे हुए हैं वो एक हुकूमती चादर ओढ़ के बैठ गए और ऐसे लग रहा है कि जैसे सब अच्छा चल रहा है सिंध में। नहीं जनाब, कराची तक कश्मीर सबका बुरा हाल हुआ हुआ है। शुक्रिया। कर दिया ना, क्या चाह रहे हो? कहाँ थे?